أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبی امی وبارک وسلم تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے آج ہم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو پہلی عزت، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہتی بیٹی ہے۔ آپ مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زوجہ ہے۔ آپ جنت کے نوجوان کے سرداروں کے والدہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ بھی جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ آج ہم آپ کی سیرت مبارک کے بارے میں کچھ بیان کریں گے۔ آپ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ کی جو میلاد ہوئی اس کے بارے میں بہت ساری روایتیں ہیں۔ اب اس میں سے جو ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد 1 سال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیاں ہیں۔ جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے آپ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب اعلان نبوت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں سب سے پہلے ساری جو عورتیں تھیں مکہ کی وہ آپ کے خلاف ہو گئی، جو صحیحہ تھی آپ کے وہ دشمن ہو گئے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وقت قریب ہوا تو کوئی عورت آپ کی ہیلپ نہیں کرے، سارے آپ کے خلاف ہو گئے۔ سارے جو عورتیں تھے وہ آپ کے خلاف ہو گئے، وہ انکار کر دیا آپ کی ہیلپ کرنے سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے اور کوئی آنے کے لیے ریڈی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 عظیم خواتین کو منتخب فرمایا۔ اس میں سے جو آنے والے تھے وہ پہلے جو آئے حضرت حوا علیہ السلام تشریف لائے، حضرت سارہ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت حاجرہ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت مریم علیہ السلام تشریف لائے۔ 4 عظیم خواتین کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا اس کام کے لیے۔ جب 4 خواتین آئے تو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کون ہیں؟ تو سب نے اپنا تعارف کرائے کہ میں حوا علیہ السلام ہوں، کہ میں سارہ علیہ السلام ہوں، کہ میں حاجرہ علیہ السلام ہوں، اور جو کہ میں مریم علیہ السلام ہوں۔ جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی ولادت اس شان مبارک سے ہوئی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھے، اور جو آپ کا لقب ہے زہرا ہے۔ زہرا کے معنی کیا آتا ہے؟ چمکدار اور روشن۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام زہرا رکھے کہ آپ کا جو ہے ظاہری بھی روشن ہے اور باطن بھی روشن ہے۔ پھر آپ کا نام بطول بھی رکھے۔ بطول کے معنی کیا ہے؟ دنیا سے ٹوٹ کر اللہ تعالیٰ کے طرف متوجہ ہونا۔ دنیا کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ دنیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے توڑ دے وہ دنیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے وہ دنیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے انتہا محبت فرمائے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوتے، آگے بڑھ کر استقبال کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو چومتے اور اپنی جگہ پر بٹھا دیتے۔ اسی طرح جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با نفس نفیس کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھ کر استقبال کرتے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ چومتے اور ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ یہ محبت تھی باپ اور بیٹی میں۔ ہمیں بھی ایسی ہی محبت کرنا ہے
اپنے والد سے، اپنی بیٹیوں سے. اور حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے زیادہ مشابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہے. صورت میں، شکل میں، عادتوں میں، تمام چیزوں میں سب سے زیادہ مشابہ جو تھے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے تھے. اور جب آپ معصوم ہیں، بات کرنا آ گیا آپ کو، آپ گھر سے باہر نکلے. ابو جہل جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اور وہ اسلام کا بھی دشمن تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ برا بھلا کہا، یہ تمہارے بابا ایسے ہے. آپ کو جب بات کرنا نہیں آیا، آپ بات کرنا آ گیا، آپ معصوم تھے تو آپ نے بابا کے خلاف نہیں سنا اور ابو جہل کو جواب دیا. یہ آپ کی سجاد کے بارے میں ہے. سجاد جو ہے یہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وراثت سے ملی ہے. سجاد اور بہادری یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ آپ کو وراثت میں ملی ہے. آپ نے ابو جہل کو جواب دیا تو اس نے اسے بہت برا لگا، وہ غصے میں آ گیا. اتنا برا لگا کہ اس نے گال پر تھپڑ لگایا تو آپ کو رونا آ گیا. آپ گھر واپس آئے. جیسے ہی گھر آئے روتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت فرمائے. جیسے ہی دیکھے کہ بیٹی رو رہی ہے آپ بھی رو پڑے. بیٹیوں سے محبت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ سیرت مبارک سے بیٹیوں سے محبت کیسی کرنا چاہیے، بیوی کیسی ہونا چاہیے، باپ کیسے بننا چاہیے، بیوی ماں کیسے بننا چاہیے، یہ نصیحت ملتی ہے ہمیں. یہ سن کر ہمیں عمل کرنا ہے، ہمیں زندگی میں لانا ہے. سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور بولے بیٹی کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ ابو جہل نے مجھے مارا ہے. پورا واقعہ سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ. ابو سفیان جو ہے ابھی ایمان نہیں لائے. بیٹی تم ابو سفیان کے پاس جاؤ اور ان کو بولو کہ تم جو ہے نا مکہ کے لوگوں میں تم بڑے ہیں، اور ان کو سمجھو کہ وہ اس طرح کی اس نے حرکت کی ہے. انہیں بتاؤ، یہ میرا پیغام پہنچاؤ ابو سفیان کو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بات سن کر ابو سفیان کے پاس گئے. ابو سفیان جو ہے وہ پہلے ایمان نہیں لائے، وہ بعد میں آنے ہیں. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ پوری بات سنے. وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو گود میں اٹھا لیے، کیونکہ آپ معصوم تھی. جب ابھی بات کرنا شروع کیا آپ نے، اس نے ایسا کیا، میں اس کو بتاتا ہوں. آپ کو ابو سفیان نے ابو جہل کے پاس لے گئے اور ابو جہل کو ڈانٹا اور کہا بیٹی اب تم مارو اسے گال پہ. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ نے عرض کیا ہم بدلہ نہیں لیتے، ہمارے بابا نے بدلہ لینا نہیں سکھایا، ہمارے بابا نے معاف کرنا سکھایا ہے. اب ہم لوگ دیکھیں اگر کوئی کچھ کہتا ہے کرتا ہے تو ہم بدلہ لینے پر آتے ہیں. یہاں دیکھیے ابھی وہ بات کرنا سیکھے ہیں، ابھی وہ معصوم ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بدلہ نہیں لیتے، مگر ہم بڑے بھی کہتے ہیں کہ اب اس سے بدلہ لوں گا، سوچتے ہیں. ہمیں یہ سن کر ہماری زندگی میں عمل کرنا ہے. اب ابو سفیان نے کہا بیٹے مارنا تو پڑے گا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر ابو جہل کو 2-4 تماچے لگاتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور ہنسنے لگتے ہیں.
ابو سفیان نے جب آپ کو چھوڑ دیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سارا واقعہ بتائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور دعا مانگے، اے اللہ ابو سفیان نے فاطمہ سے محبت کی، اللہ تعالیٰ اسے بے من نہ رکھ. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو ایمان لائے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیوں تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے محبت کے بنا پہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کی توفیق ملی. ابو سفیان جو ہے ہر جگہ مسلمان کے خلاف تھے، ہر جنگ میں وہ مسلمان کے خلاف تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی. کیا دعا تھی وہ؟ کہ فاطمہ سے محبت کی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا ادب کرنے والے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بے من نہیں مریں گے انشاءاللہ. اور ایک واقعہ رکھتے ہیں. ایک مرتبہ آپ کی عبادت کا یہ معاملہ ہے، آپ عبادت میں ہیں اور بیمار کی حالت میں ہیں. اتنے بیمار ہو گئے، وہ بیماری کی حالت میں بھی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، مشقت میں لگے ہوئے ہیں، گھر کے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں. فجر کی نماز ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانماز لیتے ہیں اور ٹھہر جاتے ہیں. فجر کی نماز پڑھتے ہیں، بیماری کی حالت میں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کر آتے ہیں. اب دیکھتے ہیں وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے چکی پیس رہے. صبح کا وقت ہے. یہاں ہمارے لیے پیغام ہے. اب آپ جو ہے نماز بھی پڑھ لیے، ذکر بھی کر لیے اور کام کیا کر رہے؟ حالانکہ بیمار ہے، بیماری کی حالت میں ہے آپ، مگر آپ کیا کر رہے؟ چکی پیس رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، آپ اتنے مشقت نہ کرے، آپ آرام کرے. آپ زیادہ مشقت کریں گے تو آپ زیادہ بیمار ہو جائے گی اور زیادہ تکلیف آپ کو ہوگی. آپ نے یہ سنا، حالانکہ میں یہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے آپ کو ظلم نہ کرے، مگر اہل بیت کا معاملہ ہے، کچھ الگ ہی ہوگا. آپ کیا کہتے ہیں؟ اے میرے سرتاج، بات آپ کی صحیح ہے، مگر میرا جو مرض ہے، میری جو بیماری ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ آپ بتاتے ہیں. آپ بیمار تھے، تکلیف میں تھے، آپ فرماتے ہیں اللہ کی عبادت اور آپ کی اطاعت میرا مرض کا بہترین علاج ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شوہر کی اطاعت میں ہی میرا مرض کا علاج ہے. یہاں پر دونوں چیزیں آ گئی، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی آ گیا، مخلوق کا حکم بھی آ گیا. ایسا نہیں ہے کہ میں نبی کی بیٹی ہوں اور میں کچھ بھی کر لوں، ایسا نہیں ہے. معاذ اللہ، یہ صرف بات سمجھانے کے لیے رکھتے ہیں کہ یا مجھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ مجھے پوچھا جائے گا، یہ میرے شوہر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمائے کہ ان کی خدمت فرمائیے، جو حقوق ہے شوہر کے عطا کریے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اپنی بیٹی سے. ہمیں دنیا میں بھی ایسا ہی عمل کرنا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت مبارک سے ہمیں ہماری زندگی میں عمل کرنا چاہیے. ان کی زندگی ہمارے بیٹی، بہنوں، ماؤں، بیویوں کے لیے بے حد ضروری ہے. خواتین گھر کی عزت ہے، رونق ہے، آبرو ہے. ہمیں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سیرت مبارک سے دیکھنا ہے. عورت سے گھر کی صحیح تربیت ہوتی ہے، ہمیں وہ کرنا ہے، ضروری ہے. عورت گھر کی زینت ہے. جزاک اللہ خیر.